سبيل الدموع سبيل مريح۔ اب آئیے ہم کو اس سے کیا سبق لینا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، شہد کی مکھی کے ذریعے ہم وحدت، اجتماعیت اور ہماری تحریکی زندگی میں نرمی کیسے آئے، یہ صفات ہم ایک شہد کی مکھی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 16ویں سورت کا نام ہی النحل رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کا شہد کی مکھی کو اتنی اہمیت دینے اور اس کے عنوان سے قرآن حکیم میں ایک پوری سورت کو مزین کرنے کے پس پردہ حکمت کچھ نہ کچھ ہوگی۔ تو کیا کیا سبق ہم کو مل رہے ہیں؟ سب سے پہلا سبق ہے شہد کی مکھی اور انسان میں کیا فرق ہے۔ تو شہد کی مکھی اور انسان میں بنیادی فرق اگر مطالعہ کریں گے، غور کریں گے، اللہ تعالیٰ نے تو اتنا کہہ دیا کہ اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو انسان کی تربیت کے لیے منہج بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وحی کرنے کے لیے جس بشر کو چنا اسے نبی کہتے ہیں۔ ہر انسان پر وحی نہیں نازل ہوتی، بلکہ صرف اپنے انبیاء اور رسول کو اس کا حقدار ٹھہرایا۔ جب آپ عالم حیوانات میں شہد کی مکھی کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کی پوری نسل کو وحی کی ہے، الہام کیا ہے، القاء کیا ہے۔ آج بھی تمام مکھیاں اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں۔ آج بھی شہد کی مکھی لاکھوں سال پہلے دیے گئے اللہ کے حکم پر اسی طرح کاربند ہیں۔ جب سے اللہ نے چاند بنایا، سورج بنایا، اور جن کو جو جو ڈیوٹی اور ذمہ داری پر اللہ نے لگا دیا، یہ ساری چیزیں اپنے اپنے کام پر لگی ہوئی ہیں۔ تو سورہ رحمان کی آیت ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے والشجر اور پودے یہ یسجدان دونوں کے دونوں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم ان پر ڈیوٹی لگا دی اس ڈیوٹی میں یہ لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شہد کی مکھی اللہ نے جو ذمہ داری اس کے سر پر ڈال دی، یہ اسی طرح محنت کر رہی ہے جب سے دنیا شروع ہوئی اور اللہ نے شہد کی مکھی کو بنایا، اور کبھی بھی اللہ کے حکم سے یہ منہ نہیں موڑی ہے۔ تو انسان اور شہد کی مکھی میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے بھی عہد الستو میں پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اس وقت تو کہہ دیا تھا اللہ جی آپ ہی ہمارے رب ہیں، پالنہار ہیں، پالنے والی ذات آپ ہی کی ہے۔ لیکن زمین پر آئے اور دنیا کی چمک اور دمک کو دیکھے تو ہم نے اللہ کے عہد کو بھلا دیا۔ دوسری چیز ہے، آج ہم یہ سیکھے ہیں کہ شہد کی مکھی کا منہج حیات کیا ہے، کس طریقے سے وہ مکھی وسعت عمل کا بخوبی ہم کو سبق دیتی ہے۔ محنت، جد و جہد، معمولی سی جان کو عالم جمادات، نباتات، عالم انسان، جنات، عالم حیوانات میں سے یہ خاص الہام کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا۔ شہد کی مکھی کے اندر ایک نظام بلکہ ایک کائنات ہے، اس کے گھر کا ڈیزائن دیکھیے۔ اور اسی طریقے سے جدید سائنسی تحقیق کے مطابق شہد کی مکھی کے چھتے میں ایک وقت میں 408,000 کارکن رہتے ہیں، کام کرنے والے۔ ان تمام کارکنان کی سوچ بھی ایک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ میں وحدت رکھے ہوئے، کارکنوں میں اتباع، اطاعت کا ایک جذبہ رہتا ہے۔ وہ سب کی سب اپنی ملکہ کی اطاعت اور اتباع میں اس کی رعایا بن کر کام کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی ملکہ کے خلاف بغاوت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو جو نظام ودیعت کیا ہے، 1 انچ کے برابر بھی وہ انحراف نہیں کرتے، وہ اپنے ملکہ کے حکم سے، اطاعت سے نہیں پھرتے۔ مکھی جو ہی پیدا ہوتی ہے اپنی منزل کے جانب رواں دواں ہو جاتی ہے۔ تو تیسری چیز ہے شہد کی مکھی کی منزل یقین، اس کی منزل یہ اپنے منزل میں لگی رہتی ہے۔ انسان اور شہد کی مکھی میں چند امور مختلف ہیں۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد 3-4 سال بعد درست انداز سے بولنا سیکھتا ہے، وہ درجہ بدرجہ احساسات، شعور، مشاہدے کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن شہد کی مکھی جیسے ہی پیدا ہوئی، کوئی اسے ٹریننگ کی کلاس اور اس طریقے کی نہیں، بلکہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاتی۔ وہ اپنے مقام کار سے پاکیزہ پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کر لاتی ہے اور شہد جیسی مقدس سوغات منتقل کر دیتی۔ تو شہد کی ہر مکھی کا ایک مقصد حیات ہے، اور وہ ساری زندگی اسی پر سختی سے کاربند رہتی ہیں، سستی نہیں بلکہ چستی کے ساتھ اپنے مقصد میں لگے رہتی ہے، اپنے مقصد سے ادھر ادھر نہیں بھٹکتی۔ جب تک انہیں نتیجہ حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتی، گویا کہ جہد مسلسل ان کی فطرت ثانیہ ہو جاتی ہے، محنت میں لگے رہتے ہیں۔ چوتھی چیز ہم کو یہ سبق ملتا ہے محبت و وحدت اور اجتماعیت، یہ 3 چیزیں شہد کی مکھیاں ہمیشہ یہ گروہ کی صورت میں رہتی ہیں، مل کر رہتی ہیں۔ وحدت، یکائی ان کے اندر رہتی ہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہر کوئی ہماتن گوش ہو، اپنے کام میں لگے اور مل جل کر شہد کے چھتے میں بعض مکھیاں شہد کی حفاظت کرتی ہیں، بعض چھتے کی حفاظت کرتے ہیں، بعض انجینئر ہوتے ہیں چھتا بنانے کے لیے، بعض رس لانے کے لیے جاتے ہیں، الگ الگ کام ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ تو اسے معلوم ہے کہ جب ہر کوئی ہماتن گوش ہو کر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں، وحدت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہوئے، تو اسی صورت میں شہد جیسی چیز پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ نے اس میں شفا رکھ دیا۔ قابل غور بات ہے کہ شہد کیا ہے؟ قرآن حکیم فرماتا ہے شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، ایک پینے کی چیز ہے، وہ شہد ہے جس کے رنگ الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کی مکھی کے کارخانے میں ہر ایک کارکن کی الگ الگ ذمہ داری اور کام، ان میں سے کچھ ملکہ کی اولاد کو پالتی ہیں اور کچھ مل کر خوراک مہیا کرتی ہیں، کچھ مکھیاں شہد اور گھر کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر کارکن کے لیے ایک وظیفہ اور کام ان کی ڈیوٹی رہتی ہے۔ ایک مکھی ایسی بھی ہوتی ہے جو داخلی امور کو دیکھتی ہے، چند مکھیاں خارجہ امور کی نگرانی کرتی ہیں کہ کتنی مکھیاں باہر گئیں، کتنی واپس آئی ہیں۔ مکھیاں اپنے ملکہ کی اجازت کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، اور باقاعدہ ملکہ کی نگرانی میں شہد کی مکھیاں اور ملکہ تیار ہوتی ہیں جو دوسری جگہ شہد کا چھتا بنا سکے۔ تو سوچئے کہ تربیت کا کیسا نظام شہد کی مکھیوں میں چل رہا ہے۔ تو آج دنیا میں بھی مسلمانوں کو اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، پھر یہ بچے جب اچھے بنیں گے تو اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کریں گے۔ پانچویں چیز ہے تنظیم سازی کا ایک نادر نمونہ ہم کو شہد کی مکھیوں سے سیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے منظم زندگی تنظیم سازی کا ایک نادر نمونہ شہد کی مکھیاں پیش کر رہی ہیں۔ ملکہ کی زیر نگرانی مسلسل تربیتی عمل سے گزرتے ہوئے کس طریقے سے اور ملکہ تیار کر کے پھر شہد کا چھتا دوسری جگہ بھی منتقل کرتے ہیں۔ اور ایک چیز جو چھٹی چیز ہے طہارت اور پاکیزگی، اللہ نے ان کا مقام بھی بتا دیا، سکھا دیا، پہاڑ، صحرا، درخت، اونچی جگہ۔ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کی فطرت میں طہارت، لطافت، پاکیزگی رکھ دی، اور لوگوں کے زد میں آ کر گندگی اور ناپاک چیزیں شہد میں مل جانا، ان چیزوں سے اللہ نے دور رکھا ہے۔ کتنا صاف شفاف شہد نکلتا ہے۔ ساتویں چیز ہے شفا اور منفعت۔ شہد کی مکھی میں خوب یہ ہے کہ اگر بیمار بھی ہو جائے تو وہ خود تو بیماری کی تکلیف اٹھاتی ہے، مگر اس کا شہد کسی کو بیمار نہیں کرتا۔ بزبان حال شہد کی مکھی کہتی ہے میری زندگی کا مقصد شفا، شفا اور فقط شفا۔ آٹھویں چیز ہے دیانت اور وفاداری۔ شہد کی مکھی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مشن اور مرکز کے ساتھ انتہائی وفادار ہوتی ہیں، بے لوث محنت، سینکڑوں میلوں کا سفر ہی کیوں نہ طے کرنا پڑے، وہ جو شہد بناتی ہے خود نہیں کھاتی۔ اس کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ اسے بھوک سے اگر مرنا بھی گوارا ہو جائے، مرنا بھی ہو تو گوارا ہے۔ رشتوں کو ایسی محبت اور احترام سے نبھایا کرو جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس نکال بھی لے تو پھولوں کو کسی قسم کا نقصان ہونے نہیں دیتی۔ 2 دن کی زندگی ہے، 2 ہی اصولوں پر گزارو، ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔